کے جو لوگ ہیں جو ابھی تک ہم سے ناواقف ہیں، جو دین سے دور ہیں، جنہوں نے اب تک دین کا مزہ نہیں چکھا ہے، ان کو دین کا مزہ چکھانا ہے، ان کو دین کے متعلق بتانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ اللہ رب العزت نے تجھے دنیا میں کس لیے بھیجا تھا۔ ارے تو نادان کیسا ناشکرا ہے، میرا اللہ اگر تجھے چاہتا تو کسی غیر کے یہاں بھی پیدا کر دیتا، میرا اللہ تجھے چاہتا تو پیڑ بھی بنا سکتا تھا، میرا اللہ تجھے چاہتا تو مٹی کا ڈھیلا بھی بنا سکتا تھا، میرا اللہ تجھے چاہتا تو پتھر کا پوجنے والا بھی بنا سکتا تھا، میرا اللہ تجھے چاہتا تو سورج کا پوجنے والا بھی بنا سکتا تھا۔ قربان جائیے اور میرے پیارو، اللہ رب العزت کی ایسی محبت کے اوپر قربان جائیے، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر محبت فرمائی، پیار فرمایا، اور اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے یہاں پیدا کیا۔ اور اتنا ہی نہیں، جب مسلمانوں کے یہاں پیدا کیا، اللہ رب العزت نے ہمیں بھی مسلمان بنا دیا۔ مگر آج قرآن کیا کہتا ہے، ہم کیا مانتے ہیں، ہم کیا سنتے ہیں، جہاں قرآن اعلان کرتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور لوگو قرآن کو سنو، قرآن کیا کہتا ہے، یہ رب کائنات کیا کہتا ہے، دونوں جہان کا بنانے والا کیا کہتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ میرا اللہ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، اور لوگو اگر تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں تو تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ اور دیوانوں، آج ہر شخص پریشان ہے، آج ہر شخص روٹھا ہوا ہے، ہر شخص ذلیل ہے، ہر شخص رسوائیوں میں مبتلا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہاری شام کو کیا ہو گیا ہے، تم آج کہاں پہنچ گئے ہو، تمہیں جانا کہاں چاہیے تھا۔ ارے ایک زمانہ تو یہ تھا کہ تم اپنے نبی کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو قربان کر دیا کرتے تھے، اپنے نبی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے۔ اور آج عالم یہ ہے، نہ تمہیں اپنے نبی کی محبت یاد رہی، نہ تمہیں اپنے نبی کا طریقہ یاد رہا۔ اگر تمہیں کوئی چیز یاد رہی تو یہ دنیاوی بازار یاد رہے، اگر تمہیں کوئی چیز یاد رہی تو دنیاوی فلموں کے ہیرو یاد رہے، اگر تم نے کسی کو آئیڈیل بنایا، او دیوانوں، اگر تم نے کسی کو اچھا سمجھا تو فلمستان کے ہیرو کو اچھا سمجھا، اس کا تم نے نمونہ اختیار کیا۔ اگر کسی ہیرو نے، فلم کے بنانے والے ایکٹر نے اپنے بال کو آگے سے کاٹ کر کے پیچھے کی جانب دھکیل دیے یا پیچھے سے آگے کی جانب دھکیل دیے تو سب لڑکوں نے اسی طریقے کا اسٹائل اپنا لیا۔ بارے دیوانوں، اگر تم اپنے نبی کو آئیڈیل بناتے، اگر ہم اپنے نبی کو اپنا نمونہ بناتے، اگر ہم اپنے نبی کو اپنا ہیرو بناتے، اگر ہم اپنے نبی کو سب کچھ سوچتے اور یہ سوچتے کہ میرے نبی کا چلنے کا انداز کیا تھا، میرے نبی کا بات کرنے کا انداز کیا تھا، میرے نبی کے پڑوسی کے ساتھ معاملات کرنے کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کا پڑوسیوں کے ساتھ معاملات کا لین دین کا کیا تھا، اور میرے پیاروں خدا کی قسم ہماری زندگیاں جنت سے کم نہ ہوتی۔ اس قوم سے زیادہ یہ جو قوم، اس قوم سے زیادہ نہ آج تک کسی نے جلسے کیے، نہ احتجاج کیے، اور اگر ہم اپنے بچوں کا تعلیمی فیصد دیکھیں تو بالکل زیرو آتا ہے۔ ہم ابھی ایک غیر مسلم کی دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، میرے ساتھی میرے ساتھ میں کچھ سامان خریدنا تھا، ہم سامان لینے کے لیے چلے گئے، تذکرہ چھڑ گیا، اور خدا کی قسم وہ اس کا لفظ دل کو اتنا چھوا کہ وہ لوگوں کو آپ تک بتا دینا چاہتا ہوں۔ 2 دن پہلی بات ہے، بازار میں بیٹھے ہیں، سامان خرید رہے ہیں، غالباً جوار خرید رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ مولانا ایک بات بتائیے کہ جتنے تم لوگ ہو، ان کا اشارہ ہے کہ جتنے عالم لوگ ہیں، جتنے تم مسلمانوں کو سمجھاتے ہو، جلسے کرتے ہو، گھر گھر جا کر کے سمجھاتے ہو، ان میں کچھ سمجھانے والی بات کا اثر کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو غیر مسلم کہتا ہے۔ میرے بھائیوں، ان عالموں کا آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آج آپ سے یہاں چندہ وصول کیا جائے، آج آپ کو اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے جائے،
ان کا مقصد ہے کہ امت مسلمہ کو کسی بھی حال میں اپنے نبی کے طریقے کو اوپر لانا ہے۔ اور میرے نبی کا طریقہ کیا تھا؟ سنو دیوانوں، وہ نبی تو آخری نبی تھا، اس نبی نے تو اپنی ساری زندگی اس امت کے لیے وقف کر کے چلے گئے۔ میرے بھائیوں، وہ نبی اگر جاتا ہے آخری وقت تک جاتا ہے تو اس امت کو ایسے پیغام دے کے جاتا ہے، خدا کی قسم اگر اس پیغام کو کوئی دوسری قوم سن لے تو وہ بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو جائے۔ اور دیوانوں، آج میرے آپ کے دل کو کیا ہو گیا ہے؟ میرے اور آپ کے دل اتنے سنگ دل کیوں ہو گئے ہیں؟ تو ظالم بن گیا ہے۔ میرے بھائیوں، تمہارا کام تو صبر کے ساتھ کام کرنے کا تھا، آج ہم میں سے چور پیدا ہونے لگے، آج ہم میں سے جاہل پیدا ہونے لگے، آج ہم میں سے زانی پیدا ہونے لگے، آج ہم میں سے شرابی پیدا ہونے لگے، آج ہم میں سے والدین کی ناقدری کرنے والے ہونے لگے۔ کون سا عیب زمانے کا ایسا ہے جو آج میرے اس معاشرے میں نہیں ملتا ہے؟ جتنے دنیا میں عیب ہیں وہ سارے آج میری اس مسلمان قوم کے اندر ہیں، اور اپنے آپ کو جنت کا طلبگار بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھ لینا، اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے کاندھوں کے اوپر دو فرشتوں کو مقرر کیا، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ اللہ رب العزت نے دو فرشتوں کو مقرر کیا، میری نیکی بھی لکھتے ہیں، میری بدی بھی لکھتے ہیں۔ اور دیوانوں، جس وقت تم رب کائنات کے سامنے موجود ہوں گے، جس وقت میرا اللہ ہم سے سوال کرے گا، جس وقت دنیا کا بنانے والا، مجھے آپ کو پیدا کرنے والا اگر ایک مرتبہ یہ بھی پوچھ لیا کہ بتا تجھے جوانی دی تھی کہاں خرچ کی، اور میرے پیارے تو یہ کیا کہے گا اگر تو نے یوں کہا کہ بازار میں خرچ کی تو راستہ دوزخ کا ہے، اور اگر تو نے یوں کہا دین کے اوپر وقف کی تو زندگی جنت ہے۔ ہر شخص جنت کا طلبگار ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھو، جب تک ہمیں اپنی زندگی کے اندر لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے اپنے نبی کو ایک بہترین نمونہ بنا کر بھیجا ہے۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک تمہیں جہاں جس وقت بھی ضرورت پڑے میرے نبی کے طریقے کو اٹھا کے دے اور اپنی زندگی گزارا لے۔ آج مسلمان ایسا کرتا ہے؟ آج مسلمان ایسا نہیں کرتا ہے۔ اگر باپ ہے تو اولادوں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اولاد ہے تو باپ کو ستاتی ہے، ماں کو ستاتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھ لینا، دنیا میں اللہ رب العزت نے اگر سب سے بڑا مقام اور مرتبہ کسی کو عطا کیا ہے وہ والدین کا مرتبہ عطا کیا ہے۔ بہرحال بات کو طویل نہیں کرنا چاہتا، مختصراً عرض کر دوں کہ جس کی وجہ سے جس محفل کو آپ آباد کیے ہیں وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج تم سارے کے سارے اللہ اور رسول اللہ والے ہو، تم نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا اور دیکھتے بھی ہوں گے، جو لوگ جس محفل میں چلے جاتے ہیں وہ اسی کے کہلاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھ لے کہ میں سائیکل کے جھنڈے کے نیچے کھڑا ہو گیا تو لوگ اس کو سپائی کہنے لگتے ہیں، اور اگر کوئی بسپا کے جھنڈے کے نیچے، ہاتھی کے جھنڈے کے نیچے چلا جائے تو لوگ اس کو بسپا والا کہنے لگتے ہیں، اگر کوئی لوگ پھول کے نیچے چلا جائے تو لوگ اس کو بھاجپائی کہنے لگتے ہیں، اور اگر ہاتھ کے پنجے کے نیچے چلا جائے تو لوگ اس کو کانگریسی کہنے لگتے ہیں۔ او دیوانوں، تمہیں آج کس کی نسبت کے اوپر بلایا گیا ہے؟ تمہیں آج کس کے لیے بلایا گیا ہے؟ تم آج کس کی مجلس میں بیٹھے ہو؟ آج تم اللہ اور رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہو۔ خدا کی قسم اگر میں یوں کہہ دوں کہ تم سارے کے سارے آج اللہ اور رسول اللہ والے ہو، تم جب یہاں سے اٹھو گے تو بخشے بخشائے اٹھو گے تو میرا کہنا غلط نہیں ہوگا، مگر ہمیں اپنے دلوں کے اندر سے دنیاوی غباروں کو نکالنا ہوگا، اور وہ نکلے گا کہاں؟ اگر ہمیں اپنے دلوں کو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے تو ان کو طریقے کہاں سے ملیں گے؟ وہ طریقے ان علماء اعظام کے درمیان سے ملیں گے۔ آؤ ان علماء اعظام کی جوتیاں سیدھی کرو، ان علماء اعظام کو برا بھلا کہنے والوں، سنو میں
تمہیں باتیں بتاتا چلتا ہوں، تم سنتے چلنا۔ جب ہم نے دیکھا ہے کہ جب مدارسوں کا وجود قائم ہوتا ہے، جب 2-4 مدرسے گاؤں میں قائم ہو جاتے ہیں تو لوگوں کے ماتھے کے اوپر شکن آ جاتی ہے، ماتھے میں بل آ جاتے ہیں، آوازیں آتی ہیں، یہ مدرسہ نہیں ہے، قاری صاحب نے دکان کھولی ہے، یہ مدرسہ نہیں چلاتے ہیں، یہ کاروبار چلاتے ہیں، یہ جیبیں بھر کے لاتے ہیں۔ او دیوانوں، ان کا جیب بھرنا ہی صحیح، ان کی دکان چلانا ہی صحیح۔ کبھی تم ان کے پاس آ کر کے بیٹھو، کبھی ان کے پاس آ کر کے دیکھو کہ یہ تعلیم کیا دیتے ہیں۔ جب تمہارا بچہ ان کے حوالے ہوتا ہے، ناک اس کو چلتا ہے، کپڑے اس کے خراب رہتے ہیں، وہ بچہ گندا رہتا ہے، اور جب وہ استاذ کے پاس آتا ہے، استاذ اس سے کہتا ہے پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تیرے بچے کو بسم اللہ پڑھا دیتے ہیں، تیرے بچے کو تیرے رب سے ملا دیتے ہیں، تیرے بچے کو بتا دیتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرے بچے کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ آخری نبی کون ہے، تیرے بچے کو یہ بتا دیتے ہیں کہ تو کس کی امت میں ہے، ہمارے آخری نبی کون ہے، ہمارا آئیڈیل کیا ہونا چاہیے، ہمارا ہیرو کون ہونا چاہیے، ہمارا نمونہ کیا ہونا چاہیے۔ تیرے بچے کو جو شخص اللہ اور رسول اللہ سے ملاتا ہے، آج تو اس کے اوپر تانے کشتا ہے، آج تو اس سے بھاگتا ہے، آج تو اس سے باتیں نہیں کرتا ہے، آج تو اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ نانا دیوانے ایسا نہ کر، خدا کی قسم، جب تن عالموں کو دیکھے بھاگ کے مصافحہ کر لے، گرمی کا زمانہ ہو بھاگ کے پانی پلا دے، سردی کا زمانہ ہو آگ پہ سکھا دے، جب تو اپنے در پہ آتا دیکھے اپنے پاس بٹھا لے، تو چندہ دے نہ دے، یہ تو میرا رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے، میرے رب میں تو وہ طاقت ہے، وہ ایک بندے سے پورے مدرسے کا خرچ چلا سکتا ہے، میرا رب نے جو تیرے یہاں قبول کیا ہے، تیرا وہ پیسہ قبول ہو سکتا ہے، تو ان کو بس اپنے پاس بٹھا لے۔ اور میرے بھائیوں، میرے عزیزان ملت، یاد رکھو علماء اظام نے بیان کیا ہے کہ جو شخص علماء سے محبت رکھتے ہیں، جو شخص عالموں سے محبت رکھتا ہے، جو شخص حافظ قرآن سے محبت رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی نسلوں میں ایک عالم پیدا فرماتے ہیں۔ اور عالم کیسا عالم؟ عالم وہ عالم پیدا فرماتے ہیں جب میرا اللہ تم سے کہے گا او لوگوں جنت میں جانے والے جنت میں چلے جاؤ، دوزخ میں جانے والے دوزخ میں چلے جاؤ، پھر اللہ رب العزت اعلان کریں گے کہاں ہے حافظ قرآن؟ اللہ اکبر! کہاں ہے وہ امداد المسلمین میں جنہوں نے قرآن کو پڑھا تھا؟ آج وہ آؤ، لوگ حیران ہوں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کسی کے بھی پاس سایہ نہیں ہوگا، عرش کا سایہ اگر کسی کے سروں کے اوپر ہوگا تو وہاں اللہ رب العزت کے نیک بندوں کے اوپر ہوگا۔ پھر اللہ مزید حفاظائے کرام کے اوپر یہ مزید کرم بخشیں گے کہ ان کے والدین کو ایک تاج پہنائیں گے، اور تاج کی بھی حیثیت حقیقت کیا ہے؟ وہ تاج اتنا چمکدار ہوگا، وہ تاج اتنا چمکدار ہوگا جتنا کہ 14ویں رات کا چاند، اس سے بھی کہیں زیادہ وہ خوبصورت تاج سر کے اوپر ہوگا۔ لوگ حیران ہوں گے، پوچھیں گے یہ تاج والے لوگ کون ہیں؟ یہ کس کے سر کے اوپر تاج بندھا ہوا ہے؟ کچھ لوگ بتائیں گے کہ یہ حافظ قرآن ہے۔ او دیوانوں، جب تمہیں پتہ لگے گا کہ یہ وہ حافظ قرآن ہے کہ جن کو ہم برا بھلا کہتے تھے، جن کو حقیر سمجھتے تھے، او دیوانوں، ان چٹائیوں کے اوپر بیٹھنے والوں کو حقیر نہ جانو۔ یاد رکھو، جب بھی جہاں بھی جس موقع کے اوپر جس جگہ بھی امت مسلمہ کے اوپر کوئی بات آ کے پڑتی ہے، علماء اظام اپنے سینوں کو تمہارے لیے کھول دیتے ہیں، کہیں جمعیت علماء ہند کی شکل میں، کہیں علماء اظام اپنی شکل میں، کہیں تحریک کی شکل میں، کہیں جلسے کی شکل میں، کہیں جلوس کی شکل میں، طرح طرح کے طریقے اختیار کر کے ہمارے اوپر سے جو حکومتیں پریشانیاں ڈالتی ہیں یا اسی طریقے سے ادھر ادھر سے کوئی باتیں آتی ہیں ان کو دفع کرتے ہیں۔ اور آج ان کو برا کہا، ان کو بھلا کہا، تو پھر اللہ رب العزت جب تمہیں کھڑا کریں گے حشر کے میدان میں بھی ہوں گا، آپ بھی ہوں گے، ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے۔ اللہ کہیں گے این العلماء، علماء ادھر آؤ، کہاں جا رہے ہو؟ اللہ تم نے جنت میں جانے کا فیصلہ دے دیا ہے، اللہ جنت میں جا رہے ہو کہ نہیں؟ ادھر آؤ، اللہ بلا رہے ہیں۔ کن کو بلا رہے ہیں؟ اللہ کن کو بلا رہے ہیں؟ اللہ علماء کو بلا رہے ہیں، اپنے پاس بلائیں گے اور پیار سے بلائیں گے اور کہیں گے اے عالموں، تم نے میرے نبی کے علم کو بھی اپنے سینے میں محفوظ کیا، میرے قرآن کو بھی سینے میں محفوظ کیا، آؤ آج میں دنیا والوں کو تمہارا مقام بتا دینا چاہتا ہوں، آج میں دنیا والوں کو تمہارا مرتبہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ علماء پوچھیں گے اللہ کیا ہے؟
خدا کی قسم بڑا عجیب جملہ ہے. اللہ فرمائیں گے اے عالموں آج ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں کہ تم جس کو چاہو دوزخ سے نکالو اور جنت میں لے کے چلے جاؤ. یہ عالموں کا مرتبہ ہے. آج ان مدارسوں کو برا کہا، بھلا کہا، برا سمجھا، وہ دیوانوں کب تک سمجھو گے؟ کبھی یہ بھی غور کیا کرو، اگر آج ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اگر یہ مدارس موجود نہ ہوتے تو قرآن کی تلاوت کہاں ہوتی؟ اگر آج یہ مدارس موجود نہ ہوتے ہماری ماں جا کر کے یوں معلوم کر کے آ جا کہ میرے جانے کے بعد میری امت کا محافظ کون ہوگا. میرے بھائیوں، ساتھ روتے والوں، خدا کی قسم اگر ایمان رکھتے ہو تو یہ ایک جملہ ہی کافی ہے. میرے نبی نے اس امت کے پیغام کو اللہ کے پاس پہنچایا. اللہ نے کہا اے جبرائیل اگر میرے نبی کی یہی بات ہے اور میرا نبی یہ چاہتا ہے کہ اس کی امت کا اس کے آنے کے بعد کیا ہوگا تو میرے نبی سے جا کے کہہ دے کہ تیرے جانے کے بعد تیری امت کا محافظ میں ہوگا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور پھر حضرت اسرائیل آئے. قصہ مختصر یہ کہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے جس وقت میرے نبی کی روح کو قبض کرنا شروع کیا اور میرے نبی کی روح پرواز ہو رہی ہے، میرے نبی کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے. اور جب آنکھوں چھلک پڑے میرے پیاروں، بڑا عجیب جملہ ہے، کہنے کی ہمت اور طاقت نہیں ہوتی ہے. میرا نبی یوں فرماتا ہے اے اسرائیل ٹھہر جا. حضرت اسرائیل رک گئے اور یوں کہا اسرائیل یہ نہ سمجھنا کہ مجھے دنیا سے جانے کا خوف ہے یا مجھے اپنی آل اولاد کی محبت ستا رہی ہے. بس اے اسرائیل اتنا بتا دے کہ جب تو اور لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. اللہ کی قسم حضرت اسرائیل نے فرمایا اے آقا، اے آقا آپ کے ساتھ تو سب روحوں سے ہٹ کر کے معاملہ گئے، آپ کی روح کو تو ایسے قبض کیا جا رہا ہے جیسے آٹے کے اندر سے ایک بال کو اٹھایا جا رہا ہو. اور میرے پیاروں اس نبی کا جواب سن لو. وہ نبی کیا کہتا ہے؟ وہ نبی کہتا ہے اے اسرائیل جب تو نے میرے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تو نے احد پہاڑ کے برابر کوئی وزن رکھ دیا ہے. اور اے اسرائیل مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنی تیرے بازوؤں میں طاقت ہے وہ ساری کی ساری طاقت آج اس محمد کے اوپر آزما لے. مگر جب تو میری روح کو، جب میری امتی کی روح کو نکالے تو ان کو تکلیف نہ دینا. بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ایک طرف تو میرا نبی آپ کے لیے مارے کھاتا ہے، کوئی مجنوں کہتا ہے، کوئی میرے نبی کو دیکھ کے تالیاں بجاتا ہے، میرے نبی کو کوئی مارتا ہے، کوئی پاگل کہتا ہے، کوئی دیوانہ کہتا ہے. دوسری طرف یہ امت کس دہانے کے اوپر ہے، اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ اس کے نبی کی تعلیم کو عام کرے. اس کا حق نہیں بنتا ہے کہ اپنے بچوں کو مدرسہ امداد المسلمین میں بھیج کر کے اپنے نبی کی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کرائے. اس کا حق نہیں بنتا ہے. پھر پریشان ہے اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے. وہ دیوانے ایک قصہ میں اپنے ماں باپ کے متعلق بھی عرض کرتا چلوں. جو ہمارے والدین ہیں جو بوڑھے ہو گئے ہیں ان کے بھی بڑے احسانات ہیں، ان کو نظر انداز نہ کیا کرو. یہ تم سے بڑی محبت رکھتے ہیں، بڑی محبت رکھتے ہیں. میں سمجھ رہا ہوں کہ مختصر وقت میرے پاس ہے مگر 10 منٹ اور لوں گا، تشریف رکھ کے انشاءاللہ دعا ہوگی. ماں باپ کے حوالے سے بتا دینا چاہتا ہوں، یہ بھی قصہ بالکل ذہن نشی کرنے دینے والا بات ہے. جب ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی تمام تر قربانیاں پیش کرتا ہے، ہم نے ایسے ایسے منظر دیکھے ہیں کہ بچوں کی وجہ سے ماں باپ کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا ہے. ایک زمانے میں ایک ڈاکٹر کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک ڈاکٹر کے یہاں ایک والدین چلے گئے اور وہ والدین جب اس ڈاکٹر کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ڈاکٹر صاحب ہمارے بچے کی نبض کام نہیں کر رہی ہے، ہمارے بچہ پتہ نہیں کیسے کیسے
سانسیں لیتا ہے، وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اس کا علاج تب ہو سکتا ہے جب تم یہاں 50,000 روپے جمع کر دو گے۔ اور میرے پیارو، ماں کہتی ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ وہ ماں کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب ایسا دیکھ لو کہ تم تھوڑا کر لو۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ نہیں، یہاں 50,000 روپے جمع کرنے ہوں گے جب تمہارے بچے کا آپریشن ہوگا۔ اور میرے بھائیوں، دیکھو ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے، دیکھو باپ کی ممتا کیا ہوتی ہے۔ ماں کہتی ہے اے شوہر، دیکھو تو نے مجھے شادی میں کنگن دیے تھے، وہ کنگن اتارتی ہے، وہ پازے میں اتارتی ہے، وہ ناک کان میں سے کنڈل اور یہ نتھ نکال کر کے ڈاکٹر کے حوالے کرتی ہے۔ ڈاکٹر ان کو نکالتا ہے کہ بھاگو یہاں سے، یہاں کوئی بازار ہے، یہاں قیمت چاہیے، یہاں پیسہ چاہیے۔ او دیوانو، وہ ماں ہے، بازار میں جاتی ہے، ان چیزوں کو گروی رکھتی ہے اور اپنے بچے کے علاج کے لیے کوشاں کرتی ہے، اپنے بچے کے علاج کے لیے بھاگی پھرتی ہے۔ اور جب وہ بچہ بڑا ہوتا ہے، وہ بچہ جوان ہوتا ہے، اس کی ماں بوڑھی ہوتی ہے، آج وہ بچہ ماں سے آنکھیں ملا کے بات کرتا ہے، آج وہ بچہ اپنی ماں سے محبت نہیں رکھتا ہے۔ اور لوگوں، کھیکڑے کے لوگوں، آج تمہیں ایک ایسا عمل بتا کے جاؤں گا کہ انشاءاللہ العظیم جب رات کو گھر میں جاؤ گے، جب بھی تمہیں ایک حج کا ثواب ملے گا، جب تم صبح کو آؤ گے، جب بھی تمہیں ایک حج کا ثواب ملے گا، آج ایک ایسا عمل بتا کے تمہارے درمیان سے رخصت ہوتا ہے۔ یہ ماں ہے، ماں یاد کر، وہ ماں جب تو ننھا سا بچہ تھا، جب تجھے عقل نہیں تھی، تمیز نہیں تھی، نہ تو پیشاب کرنا جانتا تھا اور نہ تو پاخانہ کرنا جانتا تھا۔ او دیوانے، تو چھوٹا سا تھا، کپڑوں کے اوپر پیشاب کر دیا کرتا تھا، ماں کو اعتراض نہ آتا تھا، کپڑوں کے اوپر پاخانہ کر دیا کرتا تھا، ماں کو اعتراض نہ آیا کرتا تھا۔ تو رات میں 2 مرتبہ پیشاب کرتا، 2 مرتبہ جاگتی، 3 مرتبہ کرتا، 3 مرتبہ جاگتی۔ خدا کی قسم، رات دن تیرے لیے ایک کرتی۔ ایسا موقع بھی آیا ہے کہ ماں مصلی کے اوپر ہے اور بیٹے نے رونا شروع کر دیا، ماں اللہ کو بھولی، اس کے نبی کو بھولی، تجھے اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، تجھے اپنا خون پلایا، اپنا دودھ پلایا، تیرے لیے محنتیں کی، تیرے لیے مزدوریاں کی، آج تجھے اللہ نے جوانی بخشی۔ آج تیرا فرض نہیں بنتا ہے اماں سے یہ پوچھنے کا کہ اماں تیری کسی چیز کو طبیعت نہیں کرتی ہے؟ وہ اماں جو تیرے لیے راتوں دنوں اپنے آپ کو، اپنے قربان، اپنے آپ کو ساری جوانی تیرے لیے قربان کر دی، اس کا حق نہیں بنتا ہے؟ اس کا حق بھی بنتا ہے میرے بھائیوں، اس کا بھی کچھ حق بنتا ہے۔ اور ایک باپ ہے، باپ کو بھی بتا دو، ایک باپ ہے، ایک باپ تیرا جنگلوں کے اندر جاتا ہے، پوری زندگی کولہو کا بیل بنتا ہے، تیرے لیے مزدوریاں کرتا ہے، دوسروں کے یہاں جا کر کے ان کے یہاں سے گوبر اٹھاتا ہے، راتوں دن کھیتوں میں جا کر کے ان کی سبزیوں کو صاف اور پاک کرتا ہے، ان کی سبزیوں کو فروخت کرتا ہے، جب تیرے لیے شام کو 300 روپے لے کے آتا ہے، تیرا حق نہیں بنتا ہے کہ آج تو بڑا ہو گیا ہے، تو اپنے ابا سے ایک مرتبہ کہہ دے ابا تو آرام کر لے، اب تم تھک گئے ہوگے۔ خدا کی قسم، جس باپ نے تیرے لیے اپنے کاندھوں کو جھکا دیا ہو، اپنے گھٹنوں کو موڑ دیا ہو، اس باپ کی کوئی حقیقت تیرے اندر نہیں۔ آج تیری شادی کیا ہو گئی، آج تو بیوی والا ہو گیا، آج تو بچوں والا ہو گیا، نہ تجھے باپ کی پرواہ ہے، نہ تجھے ماں کی پرواہ ہے۔ یاد رکھ لے، یاد رکھ لے، یہ ماں ہے، یہ ماں تیری جنت ہے اور باپ اس کا دروازہ ہے۔ اگر جنت میں داخلہ چاہتا ہے تو ماں کو بھی ساتھ لے کے چل اور باپ کو بھی ساتھ لے کے چل۔ اگر ماں کو ناراض کرتا ہے تو جنت تب بھی نہیں ملے گی، باپ کو ناراض کرتا ہے جنت تب بھی نہیں ملے گی۔ عزیزان ملت، یہ میرا اپنا درد ہے، آج ہر جگہ ہر موقع کے اوپر جانا ہوتا ہے، بس سب لوگ یہی کہتے ہیں اولاد نافرمان ہیں۔ او خدا را مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ ہماری اولادیں فرما برداری کریں تو ان کو امداد المسلمین میں بھیجو، ان کو مدرسوں کے حوالے کرو اور وہاں ان کو اللہ رسول اللہ کی تعلیم دو۔ جب ہمارے بچے اللہ رسول اللہ کی تعلیم کو سیکھیں گے، سکھائیں گے، خدا کی قسم عجیب منظر ہوگا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، اگر تم یہ چاہتے ہو میری بہنوں، پردہ نشی تم بھی سنو، اگر تم یہ چاہتی ہو کہ تمہارا گھر جنت بنے تو تمہارے لیے بہت چھوٹا سا عمل ہے، تم بھی آج سن کر کے چلے جانا۔ جب تم گھر پہ کسی کے یہاں بہو بن کے جاتی ہو، آج تم یہاں بیٹیاں ہو، کچھ بہویں ہیں، جب وہ بہویں بن کے جاتی ہیں تو سب سے پہلے ایک کام کر لے، صبح اٹھ جا، قرآن کو کھول لے، تلاوت کر لے، پھر اپنی ساسو ماں کے پاس پہنچ جا اور اپنی ساسو ماں کے پاس جا کر کے اس کو اٹھا اور اس کے لیے چائے بنا، وقت سے پہلے اس کو چائے پلا دے، وقت سے پہلے اس کو کھانا کھلا دے۔ اگر تیری ماں لیٹی ہوئی ہے، تیری ساس لیٹی ہوئی ہے، اس سے پوچھ لینا کہ اماں جان کیا بات ہے، طبیعت تو خراب نہیں ہے؟ اگر اماں طبیعت خراب ہے تو میں تمہارے بیٹے اپنے شوہر سے کہہ دوں گی وہ بازار سے
جب آئیں گے دوا لے کے آ جائیں گے، اماں تمہیں کھانسی ہو رہی ہے، اماں تمہیں نزلہ ہو رہا ہے، اماں بھوک کا وقت ہو گیا ہے، اماں تم کھانا لے لو، اماں دوائی کا وقت ہو گیا ہے، اماں تم دوا لے لو، اماں تمہارے کپڑے گندے ہو گئے ہیں، اماں تمہارے کپڑے دھل دوں، اماں دیکھو نا تمہاری چپل کتنی کمزور ہو گئی ہے، اماں تمہاری چپل نہیں منگا دوں گی، اماں تم ان چپلوں کو چھوڑو، دیکھو جب تمہارا بیٹا بازار سے آئے گا میں چپلیں اچھے منگا دوں گی، کپڑے اچھے منگا دوں گی۔ اب سچ بتانا میرے پیارو، جب ہماری یہ بہنیں بہویں بن کر ایسا عمل کریں گی، خدا کی قسم قسم کھا کے بتاؤ کیا ہمارے گھر جنت سے کم ہوں گے؟ کیا ساس کو محبت نہیں آئے گی؟ ساس کو بہو سے پیار نہیں آئے گا؟ اور جب یہ بہو گھر جاتی ہے جا کر کے بیٹا بازار سے آتا ہے، کھیت سے کام کر کے آتا ہے، یہ بہو کہتی ہے کہ دیکھو جی میرا یہاں کام نہیں چلتا، وہ شوہر کہتا ہے کیوں نہیں چلتا؟ کہ پورا دن میری طرف دیکھتی ہے، میرے پہننے کو دیکھتی ہے، میرے اوڑھنے کو دیکھتی ہے، میرے کھانے کو دیکھتی ہے، میرے پاس کوئی آ کے بیٹھ جاتا ہے تو اس کے یہاں کان لگا لیتی ہے، تو پھر وہ گھر جنت نہیں بلکہ دوزخ بنے گا۔ یہ میں نے میسج اپنی ماں اور بہنوں کے لیے دیا ہے۔ خدا را آج ہر گھروں میں لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، پریشانیاں ہیں، بس ان سب کا علاج اگر کہیں ہے تو اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو تاکہ ہمارے بچے ان مدرسوں میں پہنچے، قرآن والے بنے، قرآن کے پڑھنے والے بنے، قرآن کے پڑھانے والے بنے۔ اور یاد رکھو جب یہ ہمارے بچے حافظ قرآن ہوں گے تو پھر اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا۔ اور میرے پیارو تم نے تو بارہا سنا ہوگا کہ ایک حافظ قرآن کو اللہ رب العزت 10 ایسے آدمیوں کی مغفرت کی اجازت دے دیں گے کہ جن کا دوزخ میں جانے کا اعلان ہو چکا ہوگا، اللہ کہے گا اے حافظ قرآن جا دوزخ میں سے 10 ایسے آدمی کو نکال لے جن کو تو چاہتا ہے نکال لے۔ یاد رکھو اگر اس ساگرودہ کے ہر گھر میں حافظ قرآن ہو گئے تو کوئی گھر ایسا بچے گا جو گھر جنت میں نہ جائے؟ کوئی گھر ایسا نہیں بچ سکتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو سب سے زیادہ وقت کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کراؤ، اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑو، اپنے بچوں سے کہیے، اپنے بچوں کو ان علماء کے پاس چھوڑو تاکہ ہمارے بچے ہمارا مستقبل بنے۔ اور یہ بات بالکل کھلے عام کہتا ہوں، بالکل کھلے طور سے کہتا ہوں اور بے باکانہ انداز سے کہتا ہوں کہ جس قوم کے لوگ ناچنے گانے والوں کے اوپر لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہوں اور اسی قوم کے لوگ اپنے اماموں پر، اپنے مدرسین پر 5-5 ہزار روپے کی تنخواہ متعین کرتے ہیں، اس قوم میں عالم اور حافظ کم ہی پیدا ہوں گے۔ اس لیے یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے، تم میں سے کچھ حضرات مسجد کے ذمہ داران بھی بیٹھے ہوں گے، اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ، اماموں کی تنخواہ بڑھاؤ۔ کچھ لوگ مدرسے کے ناظم بیٹھے ہوں گے، ان کی بھی تنخواہیں بڑھائی جائیں تاکہ یہ لوگ مدرسوں سے بے ایمانی نہ کر سکے، مسجدوں سے بے ایمانی نہ کر سکے۔ ارے 5-6 ہزار روپے میں کیا ہوتا ہے؟ خدا کی قسم کچھ گزارا نہیں ہوتا ہے۔ یہ 5-6 ہزار روپے کے اوپر ہماری گالیاں بھی سنتے ہیں۔ غصہ بیوی کے اوپر تھا، غصہ بچے کے اوپر تھا، ادھر مسجد کے اوپر گیا اور مسجد میں جا کے امام کو گھسیٹ دیا۔ امام کو بدلو جی، امام کو بدلو۔ امام کو کیوں بدلے؟ امام تو گھر رہتے ہیں، امام تو ہر ہفتے جانے لگا ہے۔ وہ ہرے دیوانے شادی تیرے یہاں بھی ہوتی ہے، شادی پڑوس میں بھی ہوتی ہے، تیرے پڑوس میں بھی شادی، تیرے گھر بھی شادی، تیرے یہاں بھی خوشی، تیرے یہاں بھی غم ہے۔ امام کا کوئی تقاضا نہیں، نہ امام شادی کرے، نہ بیاہ کرے، نہ چھٹی کرے، بس امام تیرا غلام بن کے رہے، یہ تو چاہتا ہے۔ اور جب یہ قوم اپنے سر کے تاجوں کی ناقدری کرے گی، خدا اس قوم کی ناقدری کرے گا۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی بھی کہ مسجد کے متولیان حضرات اور مدرسین کے ناظم حضرات اگر میرے اس اعلان کو سن رہے ہو تو وہ مدرسے والے مدرسین کی تنخواہ بڑھائیں اور مسجد والے اپنے ائمہ حضرات کی تنخواہ بڑھائیں، یا سال پر اگر 1 لاکھ دیتے تو ان کو 2 لاکھ دو۔ پھر بتاؤ خدا کی قسم تمہاری زندگیاں کتنی اچھی گزریں۔ انشاءاللہ سب کریں گے بھائی، سب کریں گے۔ آج سے سب قرآن سے جڑیں گے، سب قرآن سے محبت رکھیں گے۔ ارے انشاءاللہ کہو بھائی انشاءاللہ۔ ارے قرآن سے محبت رکھو گے، قرآن والوں سے محبت رکھو گے۔ آج تک ان علماء سے جو نفرت کی سو کی، آج کے بعد نفرت نہیں رکھو گے، نہ مدرسوں سے نفرت رکھو گے۔ اگر یہ چندہ لینے آئے گے چندہ دو گے،
خدا کی قسم چندہ دینا نہ دینا میں پھر یہی بات کہوں گا، مگر دوڑ کر کے بھاگ کر کے بس مصافحہ کر لے، اور گرمی کا زمانہ ہے تو پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دے، یہ دعا کر کے نکل جائے گا اور تیرا گھر جنت جیسا بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے، جہاں ہمارے بچے پڑھتے ہیں، میں کئی سالوں سے اس مدرسے میں آتا ہوں اور میں نے تمہارے اس محلے کے گھروں کو بھی دیکھا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی ماڈل چینج ہو جاتا ہے، کبھی اس گلی کا ماڈل چینج ہو جاتا ہے، کبھی اس گھر کا فرش اچھا بن جاتا ہے۔